خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 11۔ وہ کلاس سے نکل رہا تھا جب سعد اس کے پاس آیا تھا۔ نور سے ملے ہو تم؟ اس کے نام پر وہ چونکا تھا۔ میں کیوں ملوں گا اس سے؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب اس دن تمہاری وجہ سے۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ میری وجہ سے کیا مطلب؟ میں نے اسے نہیں کہا تھا کچھ بھی کرنے کو۔ اسے اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ اچھا چل چھوڑ، کینٹین چلتے ہیں، سب ادھر ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دھیان ہٹایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا کینٹین آیا تھا جہاں سامنے ہی اس کی نظر نور پر پڑی تھی۔ وہ بے خیالی میں ہی اسے پچھلے دنوں ڈھونڈ رہا تھا۔ بے اختیار اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی تھی جہاں اب کوئی بینڈیج نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے نور کی نظر بھی اس پر پڑی تھی جسے اس نے بڑی نفرت سے پھیر لیا تھا، اور اس کی اس حرکت پر فائز کا دل چاہا کہ اس دفعہ خود کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں مارے، لیکن وہ ضبط کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس سے 2 ٹیبل دور بیٹھے اس کا دھیان مسلسل نور کی جانب ہی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نخریلی لڑکی کے ساتھ کیا کرے۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا۔ جنت کھڑے ہوتے ہوئے انہیں بھی اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اگلی کلاس کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھا تھا اور گزرتے ہوئے نور کے زمین پر لگتے دوپٹے پر سے پاؤں رکھتے ہوئے گزرا تھا۔ جس لمحے وہ اٹھ رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اس کے کپڑوں پر فائز کا کام کر چکا تھا۔ وہ غصے اور بے یقینی سے اسے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی، پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ کون سی حرکت؟ اس نے کندھے اچکائے جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ جواباً اس نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ فائز اس وقت اتنا ہی کر سکتا تھا اور وہ کر چکا تھا۔ اسے جیسے اس کی شکل دیکھ کر سکون ملا تھا۔ اور گھماؤ آنکھیں، اس نے دل میں سوچا۔ اوہ، یہ کیسے گرا؟ وہ ایک تیز ترار مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم؟ وہ آگے کچھ بولتی کہ ہما اس کے پاس آئی تھی۔ نور، سب اسٹوڈنٹس ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، پلیز کوئی تماشا مت کرو۔ میں کر رہی ہوں، وہ صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آئندہ اپنی حد میں رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی تھی اور وہ اس کی دھمکی سے محظوظ ہوا تھا، پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور سعد اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ صبح سے دوپہر اور اب شام ہو رہی تھی، لیکن سلمان نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے میسج ٹائپ کیا تھا اور اسے بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بات نہیں کرنی تو اب میں بھی آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ بھائی سمجھا میں نے آپ کو، اور اپنے بھائی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے سلمان کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال پک کی تھی۔ ہیلو بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں بس کال کرنے ہی والا تھا، کب سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا تھا، بس ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کسی بھی خبر کو سننے سے خوف زدہ تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کا ہر لمحہ کانٹوں پر گزر رہا تھا۔ اس نے فرید کو جنت کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن دل تھا کہ پھٹنے کو تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں غائب ہو جائے جہاں اسے جنت کی خواہش کی تکمیل کی خبر نہ ملے۔ 2 دنوں سے کالز کر رہی ہوں، وہ اپنی آواز ہموار کرتی ہوئی بولی۔ سوری، تھوڑا مصروف تھا۔ اسپیکر پر دھیمی آواز گونجی تھی۔ اچھا، مجھے تو لگا آپ جنت کی خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اپنا آپ بھی۔ وہ بھرپور طنز کرتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب جنت کی انگیجمنٹ تھی نا، سب نے بہت مس کیا آپ کو، آپ نے اتنا بڑا احسان جو کیا تھا۔ ایک بار پھر وہ خود کو طنز کرنے سے روک نہیں پائی تھی، اور سلمان کو لگا تھا کسی نے بے دردی سے اس کی روح کو جسم سے کھینچا ہے۔ وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا آپ میں؟ ثنا سسکی تھی۔ سلمان کو اس کا رونا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ رونا نہیں پلیز۔ کچھ محبتوں کو ہم چاہ کر بھی اپنا مقدر نہیں بنا سکتے، اور یہ سب فیصلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔
مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، جنت کو اس کی خوشی مل گئی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ شش، چپ کر جائیں پلیز، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جنت کی خوشی نہیں تھا، وہ آیا تھا اس کے پاس، لیکن جنت نے خالی ہاتھ بھیج دیا ہے اسے۔ جنت اس کی محبت نہیں ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ لیکن کچھ نہیں سلمان، وہ آپ ہی کے لیے اتاری گئی ہے، اسے کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ اور آپ کی کیا کرنے والے تھے؟ کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان بھی لیتا ہے۔ وہ خاموش تھا، خود کی جان لینا حرام ہوتا ہے۔ وہ اسے خاموش پا کر بولی تھی، لیکن خدا نے آپ کو ایسا کرنے نہیں دیا، اس نے بچا لیا آپ کو اس گناہ سے۔ وہ بولتی رہی تھی، سلمان سنتا گیا تھا، پھر بالآخر وہ بولا تھا اور بولتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا، وہ اس کی پہلی ہمراز بن گئی تھی۔ خدا کے بعد جیت سے مطلب کس پاگل کو، ہم ہیں اپنی ہار پہ رقصاں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کتنی ہی دیر اپنے دعا کے لیے پھیلائے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ کچھ معجزے دل کے بھی ہوتے ہیں، خدا انہیں چپکے سے ہمارے دل میں اتارتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، اور جب ہوتی ہے تو دل میں ایک سکون سا بھر جاتا ہے۔ آج اسے دعا کرتے ہوئے کسی شرمندگی کا سامنا نہیں تھا، اسے آج کسی بے وفا کو باوفا ہو جانے کی دعا نہیں کرنی پڑی تھی، آج اسے اپنے خدا سے نظر نہیں چرانی پڑی تھی۔ آج وہ مسکرا رہی تھی، اپنی دعائیں اپنے خدا کے سامنے کتنے ہی عرصے بعد دل سے کر رہی تھی۔ آج شکر کے سوا لب پر اور کوئی دعا نہ تھی، آج اس کے دل سے ہر بوجھ اٹھا دیا گیا تھا، اس پر جمی مایوسی کی گرد دھو دی گئی تھی، آج ہر نا امیدی کی دیوار گرا دی گئی تھی، اور وہ صرف مسرور تھی اور ہمیشہ ایسا ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے لب ہلانے شروع کیے تھے، پھر وہ خدا سے ایک ایک چیز یاد کر کے شکر ادا کرنے لگی تھی، اور اس دفعہ وہ ہر شکریہ ایک ہی مسیحا سے شروع ہو رہا تھا اور ختم بھی۔ خدا نے اسے اپنا وسیلہ بنایا تھا، ایک نام جسے اس نے نام سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، آج اس کے سامنے اپنے کردار کی بلندی سمیت موجود تھا۔ وہ آج اس سے منہ نہیں پھیر سکی تھی۔ کیا تمہیں کبھی سلمان کی نظروں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی؟ ثنا کے الفاظ اسے یاد آ رہے تھے۔ محبت ہوتی تو نظر آتی نا، وہ تو عقیدت تھی، اور عقیدت کے بھید تو ان کے دلوں پر کھلتے ہیں جو پر امید ہوں، جن میں روشنی کا بسر ہو، ان پر نہیں جن میں نا امیدی کا اندھیرا ہو۔ اور جنت کا دل تو اس کی مرضی کے بغیر اس ایک انسان کی تسبیح کر رہا تھا، صرف ضد میں۔ اس نے دل پر جو چوٹ کھائی تھی، جو دراڑیں اس کے دل پر نقش ہوئیں، ان میں سے روشنی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور اس کا دل ایک دفعہ پھر خدا نے اپنی رحمت سے بھر دیا تھا، اسے سکون مل چکا تھا، اور بے شک خدا جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ وہ سڑک پر روانگی سے چلتا اب کافی دور نکل آیا تھا، اپنے سر پر ہیٹ گرائے وقفے وقفے سے کش لگاتا اپنے اندر کی آوازوں سے بھاگتے ہوئے اسے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری کبھی نہیں ہو سکتی، وہ اسے مخاطب کر کے خود کو بار بار یقین کروا رہا تھا، لیکن اگر ایسا ہو گیا نا تو میں، وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر تلخی سے ہنسا تھا، پھر ایک گہرا کش لگا کر اس نے بے دردی سے اپنی ہنسی کو دھوئیں میں چھپا لیا تھا۔ ایسا ہے کیا تم میں جو میں، ہزاروں مل جائیں گی تم جیسی، اس نے جیسے خود کو ہی تسلی دی، لیکن اسی لمحے دل نے کسی ضدی بچی کی طرح احتجاج کیا تھا۔ اسے تو فرسٹ سائیڈ لو پر کبھی یقین نہیں تھا، اور اب اتنی شدت قوت سے وہ اس کا اسیر ہو جائے گا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو اپنے جوتے کے نیچے مسلا تھا، جیسے وہ سگریٹ نہیں محبت ہو اس کی، جس سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتا ہو، لیکن وہ مڑا چڑا زمین میں بے دردی سے پڑا، اسے بالکل اپنے دل جیسا لگا تھا۔ دل کی حالت بھی تو اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ پھر اس رات وہ بہت دیر سے واپس آیا تھا، آہستہ سا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا تھا۔
سلمان کمرے کی لائٹ جلائے بغیر سویا ہوا لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سلمان کو روشنی میں نیند نہیں آتی۔ چل اب اٹھ، حمزہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ سلمان نے آنکھیں کھولی تھی اور اسے واش روم جاتا دیکھ رہا تھا۔ تم آج آوارہ گردی کے سارے ریکارڈ توڑ کر آ رہے ہو، اس کے باہر نکلتے ہی وہ بولا تھا۔ اس کی بات سن کر حمزہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ تو اب میری جاسوسی بھی ہونے لگی ہے؟ کیوں؟ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ پھر وجہ پوچھ سکتا ہوں اس کیٹ واک کی؟ سلمان اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جس پر حمزہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ یار پتہ نہیں، بس دل کر رہا تھا۔ جواب کچھ دیر بعد آیا تھا۔ اوہ، تمہارا دل کبھی بھی کچھ بھی بلا وجہ نہیں کرتا؟ وہ آئی برو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ضد کر رہا ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ کس چیز کی ضد؟ وہ حمزہ کے منہ کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا، جو کہیں سے بھی اسے نارمل نہیں لگے تھے۔ ہے کچھ، وہ رازدانہ انداز میں بول کر مسکرایا تھا۔ بتا دو جو بھی ہے، تم جانتے ہو تمہاری کوئی ضد اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اب ہو جائے گا، وہ عجیب انداز سے بولا تھا۔ سلمان نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ایسا کبھی ہوا تو میں آرمی چھوڑ دوں گا، وہ چیلنج کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ حمزہ نے اس کی بات پر اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس پر ڈھیروں احساس ندامت چھڑکا ہو۔ دل مانگ رہا ہے یہ تیرا، اور میں تیرا دل نکال کر تجھے تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ دل میں اسے مخاطب تھا، کیونکہ ابھی یہ سب براہ راست اسے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ آرمی کوئی مذاق ہے جسے جب چاہے تو چھوڑ دے؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آرمی تو زندگی ہے، اور جب تک زندگی ہے تب تک تجھے کوئی چیز نہ دلا سکوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ چیز نہیں ہے کوئی، وہ ہنسا تھا۔ پھر اسے کچھ خطرہ محسوس ہوا تھا۔ انسان ہے یار، جیتا جاگتا۔ سلمان کو لگا وہ مونس کو ہی مذکر بول رہا ہے۔ ڈونٹ یو ٹیل می دیٹ یو آر ان لو، سلمان نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا، اور جواب میں وہ پھر ہنس دیا تھا۔ تو بیٹا گیا کام سے۔ سلمان نے بڑے افسوس سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کیوں؟ سب کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات؟ اس نے سلمان سے پوچھا۔ میری جان، وہ سب تجھ جیسے نہیں ہوتے۔ سلمان نے اسے شیشہ دکھایا تھا۔ اب تو ہو گیا، وہ جیسے ہارا تھا۔ کون ہے وہ؟ لڑکی۔ شاباش، یہ ایک کام بڑا اچھا کیا تو نے۔ سلمان جیسے امپریس ہوا تھا۔ کہاں ملی تجھے؟ ایک فنکشن میں۔ وہ بھی تجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ بول رہا تھا، اور سلمان حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ رشتہ کب لے کر جانا ہے؟ سلمان کی بات پر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کبھی نہیں۔ کیوں؟ سلمان کو اب غصہ آیا تھا۔ اب اتنی بڑی دنیا ہے، مجھے کیا پتا اس کا گھر کدھر ہے؟ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ پھر تو لا علاج ہے۔ سلمان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ چل اب زیادہ ایموشنل نہ ہو، سو جا، حمزہ نے جیسے سب ہنسی میں اڑایا تھا۔ سلمان نے پاس پڑا کشن اسے اٹھا کر مارا تھا۔ تجھے کہا کس نے تھا پنگے لینے کو؟ وہ شاک میں تھا۔ دل نے، آواز لگا کر اس نے کمبل منہ پہ اوڑھ لیا تھا، اور سلمان اس کی نقل اتار کر رہ گیا تھا۔ ثنا سلمان سے بات کر کے جنت کے پاس آئی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا شاید وہ جاگ رہی ہو، سلمان کی کسی خبر کے منتظر، لیکن اس کے خلاف توقع وہ سوئی ہوئی تھی، بہت گہری پرسکون نیند۔ ثنا کو اس پر بہت پیار سے غصہ آیا تھا۔ پاگل سی، وہ اس کے پاس ہی آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی نظر جنت کے چہرے پر گئی تھی۔ اسے اندھیرے میں کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت پر نور لگا تھا۔ وہ نیند میں مسکرا رہی تھی۔ ثنا کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ کیسے کوئی کسی کی نیند اڑا کر اتنے آرام سے سو سکتا ہے؟ وہ سوچ کر ہنس دی تھی۔ زندگی بھر یہ آسماں تجھ کو کسی آفت میں مبتلا نہ کرے،
یہ بہاریں جہاں جہاں جائیں کوئی تجھ کو ان سے جدا نہ کرے، تیری زندگی کی روشنی کو خدا کسی ظلمت سے آشنا نہ کرے، کھلتے پھولوں کی ردا ہو جائے، اتنی حساس ہوا ہو جائے، مانگتے ہاتھ پہ کلیاں رکھ دے، اتنا مہربان خدا ہو جائے۔ اس نے گاڑی یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑی کی تھی اور اب اس کا رخ اندر کی جانب تھا جب اچانک سے سلمان اس کے سامنے آیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ وہ صبح صبح اسے ادھر دیکھ کر ڈھیروں حیران ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے جواب کا منتظر تھا اور وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے خاموش پا کر بولا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے اپنی نظریں ہٹائی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، پھر اس کے سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سلمان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ کیا ہوا جنت؟ اس نے پیچھے سے اس کی کلائی پکڑ کر روکا تھا۔ چھوڑیں، مجھے میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ پلٹے بغیر بولی۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، آپ جائیں ادھر ہی جدھر پچھلے دنوں سے غائب تھے۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ سلمان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ جنت تم جانتی تو ہو کہ میں مصروف ہوتا ہوں۔ کہاں مصروف؟ وہ پلٹی تھی۔ کام میں اور کہاں؟ تو پھر جائیں، کریں کام، کون روک رہا ہے، اور مجھے بھی کرنے دیں۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ جی نہیں۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ وہ مزے سے بولا تھا۔ ہمیشہ غلط ہی لگتا ہے آپ کو، وہ معنی خیز لہجے میں بولی تھی۔ سلمان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ آج اسے بہت بدلی سی جنت لگی تھی، اپنی اپنی سی۔ چھوڑ بھی دے، کلاس شروع ہو جائے گی۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج کلاس لینا ضروری ہے؟ وہ مدھم پڑا تھا۔ جی بالکل، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس نے اپنی گرفت ہلکی کی تھی اور جنت اپنا ہاتھ کھینچ کر واپس مڑ گئی تھی۔ وہ سلمان سے ناراض تھی۔ اسے خود بھی سلمان کو دیکھ کر پتہ چل گیا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی آئی تھی ایک ہی جملہ وہ کوئی چوتھی بار سن چکی تھی، وہ بھی بہت معنی خیز لہجے میں۔ آپ فائز کی نئی فرینڈ ہے نا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوچھنے والے کا منہ توڑ دے اور پھر فائز کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دے۔ دیکھا، منع کیا تھا نا میں نے کہ سب کے سامنے نہ الجھو اس سے۔ فاریہ سے ملامت کر رہی تھی۔ تم الجھنے کی بات کر رہی ہو، میں دیکھنا اب اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ یہ سب اس بے شرم کی ہی سازش ہے۔ وہ اس وقت تبھی بیٹھی تھی۔ ہاں، تاکہ اور بدنامی ہو۔ ہما کو اس بیوقوف پہ غصہ آیا تھا۔ میری کوئی بدنامی نہیں ہوگی، اسی کی ہوگی۔ وہ پتہ نہیں کیا لاوا پکا رہی تھی۔ یقیناً اگر اسے فائز کا ڈپارٹمنٹ اور کلاس کا پتہ ہوتا تو وہ اب تک 3-4 توپوں کی سلامی تو اسے پیش کر ہی چکی ہوتی۔ پاگل مت بنو، اگنور کرو، آئندہ کچھ نہیں کرے گا وہ، اور اس کی کوئی سازش نہیں ہے، اتنا علم مینرڈ تو نہیں لگتا۔ جنت اسے سمجھا رہی تھی لیکن اس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ مشکل سے لیکچر ختم ہوا تھا اور وہ کلاس سے نکلی تھی۔ اب مزید برداشت تو اس میں تھی ہی نہیں، تو اس نے پاس سے گزرتی لڑکی کو روک کر اس کا ڈپارٹمنٹ اور کلاس پوچھ لی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کون سا فائز، جیسے یونیورسٹی میں اس نام کا ایک ہی ہو، اور اس کی کلاس اور ڈپارٹمنٹ ایسے فرفر رٹا ہوا تھا جیسے روز ادھر کا ایک آدھ چکر تو لگتا ہی رہتا ہو۔ وہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ پھر جیسے دنیا کی ساری نفرت دل اور چہرے پہ سجائے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ کلاس میں وہ اسے سامنے ہی نظر آ گیا تھا۔ کیا سین تھا، دائیں بائیں لڑکیاں، اور لڑکیاں تو چھوڑو، لڑکے بھی ایسے ہی اسے متوجہ ہو کر سن رہے تھے کہ کسی خزانے کا پتہ بتا رہا ہو۔ اس نے ادھ کھلے دروازے کو زور سے دیوار پر مارا تھا اور تیز رفتاری سے چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سب ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ وہ اس پر برسی تھی اور باقی سب اسے ایسے منہ کھولے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔
وہ وہاں موجود ان سب لوگوں کے خلاف توقع بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ ادھر بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان سب لوگوں کو بھی تو تمہاری اصلیت کا پتہ چلے جو تمہارے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ اس کے الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو اس نے اس وقت ان سب پہ پھوڑا تھا۔ اوئے تمیز! ان میں سے ایک لڑکا اس کی طرف بڑھا تھا جسے فائز نے پرے جھٹکا تھا اور پھر غصے سے نور کو کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ اگر ابھی ان میں سے کوئی تم پر ہاتھ اٹھا دیتا تو؟ فائز غصے سے بول رہا تھا۔ ایسے کیسے کوئی اٹھا دیتا؟ شاید تمہیں اپنے بولے گئے لفظوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور جو تم نے کیا ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ کیا کر دیا اب میں نے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ اتنے معصوم مت بنو، صبح سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ فائز کی نئی فرینڈ ہے نا، وہ بھی اتنے عجیب لہجے میں۔ کیا؟ کون لوگ؟ وہ بھی حیران ہوا تھا۔ ہاں، جیسے تم تو جانتے ہی نہیں ہو۔ نور کو اس کا انداز سلگا گیا تھا۔ میں واقعی نہیں جانتا، بتاؤ مجھے کون سے لوگ؟ کلاس فیلوز میرے، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو، وہ ماتھے پہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولا۔ پہلے خود ان کے ساتھ فضول گوئی کر کے اب زیادہ مت بنو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ سختی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ یاد رکھنا، میں ان لڑکیوں میں سے بالکل نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہیں یا تمہارا بایو ڈیٹا رٹ کر پھرتی ہے۔ میں نور خان ہوں اور اپنی عزت کرنا اور کروانا خوب جانتی ہوں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی اور وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اب اندر کلاس کے ڈھیروں سوال اس کے منتظر تھے جن کا کوئی جواب ہی نہ تھا اس کے پاس۔ جنت سب کو سی آف کر کے گاڑی کی طرف بڑھی۔ قریب آتے ہی صبح والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ بے اختیار اس کے دل میں خواہش جاگی تھی، کاش وہ سامنے ہوتا۔ پھر وہ خود ہی اپنی سوچ پر نادم سا ہنسی تھی۔ آج کل وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، بات بے بات ہنس دیتی، کبھی تو بلا وجہ ہنستی تو ہنستی ہی چلی جاتی، اور یہ خوشگوار تبدیلی سبھی نے محسوس کی تھی۔ ثنا اور اس کی امی تو اس کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ گاڑی کا لاک کھول کر وہ اندر بیٹھی تھی تو بہت مانوس سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اگلا منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سلمان ساتھ والی سیٹ پر پشت لگائے، منہ پر اپنے یونیفارم کی ہیٹ گرائے اسے سویا ہوا لگا تھا۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اسے سلمان نے بمشکل ہٹایا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو پوری یونیورسٹی کو اکٹھا کرنے کا تھا۔ یہ کسی کی گاڑی میں اس کے اجازت کے بغیر لاک توڑ کر گھسنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولی تھی جو آج سلمان پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ میں نے کوئی لاک نہیں توڑا، انتہائی معزز طریقے سے گاڑی کا لاک کھول کر بیٹھا ہوں۔ گاڑی کی چابی صرف میرے پاس ہے، اس نے جیسے اسے یاد کروایا تھا۔ میرے اپنے سورسز ہیں، وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا تھا۔ ثنا ہوتی تو ضرور آپ کی اس حرکت سے امپریس ہو جاتی، لیکن افسوس کے ساتھ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ سلمان اس کو بہت بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ جنت اس ڈری سہمی زندگی سے نا امید جنت سے کئی گنا زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو بولتی ہوئی، وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اور وہ اس لمحے کو کوس کر رہ گئی تھی جب اس نے اس کی یہاں ہونے کی خواہش کی تھی۔ چلاؤ گاڑی، وہ ایسے بولی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ آگے سے کچھ بولتی کہ سلمان کے ایکسپریشن سے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ گاڑی روڈ پر لے آئی تھی۔ جب وہ بولا ناراض ہو، وہ جواب میں خاموش رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کس لیے ناراض ہو۔ جنت نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے بولنا شروع کیا تھا اور جنت بہت غور سے اسے سننے لگی تھی۔ اس رات تمہاری کال آئی اور تم کچھ نہیں بولی تھی، بس روتی رہی تھی۔ یقین مانو میں اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد تو جیسے میں خود سے ہی چھپتا رہا تھا کہ میں نے خود پر ظلم کیا ہے، لیکن میرے دل کے کسی حصے میں بہت سکون تھا کہ تم خوش ہو، لیکن میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ تم اب کسی اور کی، نہ ہی کبھی ایسا چاہتا تھا میں کرنا۔ اس لیے ثنا کی ہر کال ہر میسج کو اگنور کرتا رہا، لیکن پرسوں رات کو اس نے جب ہر رابطہ ختم کرنے کی دھمکی دی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔
میں جانتا تھا میرے بعد جو میرے لیے دکھی ہوگا وہ وہی ہوگی۔ مجھ میں اسے دکھی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے کال کر لی، سوچا بہن کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لوں گا، لیکن اس کال نے میری زندگی بدل دی، مجھے سکون دے دیا۔ وہ آج پہلی مرتبہ اتنے کھلے انداز میں اس کے سامنے اس کی اہمیت کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ پھر ایک اسٹاپ پر سلمان نے اسے گاڑی روکنے کا کہا تھا اور وہ اتر گیا تھا۔ آدھی رات میں وہ چھت پر بیٹھا اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھا، جو کہ بقول نور آسمان کا ایکس رے کرنا تھا۔ اسے رات بہت پر لطف لگتی تھی۔ وہ جتنی بھی دیر اپنی مشق جاری رکھ لیتا، کبھی نہیں تھکتا تھا۔ اب بھی وہ کرسی پر ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے نظریں آسمان پر جمائے ہوئے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔